بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پیارے عزیز دوستو، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر کے حاضر ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا واقعی دل لرز اٹھے گا۔ پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا اسد بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر مشتمل ایک قافلہ کسی محاذر پر روانہ فرمایا، اور حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ حضرات عصفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ایک وادی میں پہنچے تو قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں کو ان کی خبر ملی، لہٰذا تیر اندازوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک جگہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ قافلہ کھانے کے لیے ٹھہرا اور وہاں کھجوریں وغیرہ تناول فرمائیں، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھیں تو آپس میں کہنے لگے، یہ تو مکہ مکرمہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، انہیں ڈھونڈو، وہ ضرور کہیں آس پاس ہی موجود ہیں۔ جب حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس فرمایا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو لے کر ایک میدان میں آ گئے۔ جیسے ہی یہ میدان میں آئے تو دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہرگز کسی کافر کے وعدے کا اعتبار نہیں کروں گا، ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جب دشمنوں نے یہ سنا تو ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، ہماری اس حالت کی خبر رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ مصروف دعا ہی تھے کہ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مار کر شہید کر دیا، اور اسی طرح اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو بھی شہید کرتے رہے۔ جب آخر میں صرف حضرت سیدنا خبیب، حضرت سیدنا زید بن ثابت اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہم باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کفار نے یہ دیکھ کر فوراً ان سے تلواریں چھین لیں اور انہیں گھیرے میں لے لیا اور زود و کوب کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، اب میں ہرگز تمہارے وعدے پر اعتبار نہیں کروں گا اور تمہارے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر کفار نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مزاحمت کی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا خبیب اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کو مکہ مکرمہ لے گئے اور انہیں وہاں فروخت کر دیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، چنانچہ بنو حارث نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے حارث بن عامر کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث کی لڑکی سے استرا مانگا تاکہ بال وغیرہ کاٹنے کے لیے اسے تیز کر لیں۔ لڑکی نے استرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا ایک چھوٹا سا بچہ
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ جب وہ دوبارہ اس طرف آئی اور اس نے دیکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بہت خوف زدہ ہوئی کہ یہ میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، کیا تو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ اس لڑکی نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا عزوجل کی قسم، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو اس کی طرف بھیج دیا۔ وہ لڑکی کہا کرتی تھی، خدا عزوجل کی قسم، میں نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن دیکھا حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے تناول فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور نہ تھے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو اس مرد مجاہد کو کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور رب العالمین کی وحدانیت کا علی الاعلان اظہار کرنے والے مرد مومن کے گرد و جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل نہ گھبرائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقبال میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جلتی ہوئی ایمان کی شمع مزید روشن ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کفار بد اتوار سے فرمایا، مجھے 2 رکعت ادا کر لینے دو تاکہ میں اپنے اس رب حقیقی عزوجل کی بارگاہ میں آخری بار سجدہ ریز ہو سکوں جس کے نام پر مجھے شہادت مل رہی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیڑیاں کھول دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ رو ہو کر نماز شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اطمینان سے نماز ادا کی، پھر کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید تم یہ سمجھنے لگو گے کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں تو میں بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھتا اور اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں خوب طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کے ایک تنی کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔ پھر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار عزوجل، تو ان سب کو چن چن کر تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ اس کے بعد ابو سروعہ بن عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور اس ظالم نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔